اور ایک ہم لوگوں کی صورتحال ہے کہ ہم بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے فرض نماز سے بھاگا جائے، نوافل تو دور کی بات، فرض نماز سے۔ کوئی کہے گا کپڑے ناپاک ہیں، کوئی کہے گا یار میں پاک نہیں ہوں۔ بھئی پاک نہیں تو پاک ہو نا۔ جس گھر میں کتا تصویر یا حالت جنابت میں کوئی شخص، اس گھر میں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہمارے گھر کی بے برکتیاں تو بعض اوقات ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور پھر کپڑے ناپاک، ایک مومن کے کپڑے ناپاک کیوں؟ تم ناپاک کپڑے پہن کے کیوں گھوم رہے ہو بھائی؟ پاک کرو نا ان کپڑوں کو۔ ناپاک کپڑوں میں اب تم نماز کے قابل نہیں ہو۔ یا پھر یہ ہیلا بہانہ ہوتا ہے سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے، یار میں تو ابھی ناپاک ہوں۔ اب آپ کہہ ہی نہیں سکتے یار تم نماز پڑھو۔ اس طرح کپڑے ناپاک ہیں، اچھا یہ بھی نہیں پتہ کہ ناپاکی کی مقدار کتنی ہو اس کے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے، اور کتنی ہو تو ہو جاتی ہے لیکن واجب العیادہ ہوتی ہے، اور کتنی ہو کہ اس سے شروع ہی نہیں ہوتی نماز۔ یہ میں پوری تفصیلیں یہاں پہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن معلوم کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا سامنے والا بھی چونکہ بیچارہ اسی لیول کا علم رکھتا ہے، اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں میرے کپڑے ناپاک ہو، کہتا ہے ہاں چلو اچھا ناپاک ہے، اب تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم جیسا ہو نا کوئی تو وہ پوچھے گا کہ اچھا ناپاکی کیا ہے پہلے تو یہ بتاؤ، کتنی مقدار میں لگی ہوئی یہ بتاؤ، اور تمہیں کیسے پتہ چلا ناپاکی لگی ہوئی یہ بتاؤ۔ سارے ہم لوگ انٹرویو کر کے اور اس کے پھر نکال لیں گے خلاصہ۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ بہرحال ہم ہیلے بہانے کر کے سامنے والے کو مطمئن کر سکتے ہیں، اس کی زبان بند کروا سکتے ہیں، اس کو خاموش کروا سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ کو دھوکہ دینا ممکن ہے؟ کیا بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اس طرح کے ہیلے بہانے کرنے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ یا اپنے آپ سے سوال کرے، انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرے۔ آپ غور کریں، وضو کر کے دیکھیے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، اس سے اوپر نہیں جائے گا، اور تیز رفتاری سے کریں تو 1 منٹ میں آرام سے وضو ہوتا ہے، بالکل آرام سے ہوتا ہے، اور اچھا کامل وضو۔ اور اس کے بعد آپ اگر آ کے 4 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ انفرادی طور پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بمشکل جو ہے بمشکل 5 منٹ لے گی۔ 2 منٹ کا وضو لگا لیں، 5 منٹ کی نماز، 7 منٹ اللہ کے لیے نکالنا کوئی پرابلم ہے ہمارے لیے؟ دوستوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے، اپنے نفس کے لیے پکنک پوائنٹس پہ کتنے گھنٹے نکال لیتے ہیں، اور یہاں 7 منٹ نکالتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے، حالانکہ کھا رہے اسی رب کا ہیں، پی رہے اسی رب کا ہیں، پہن رہے اسی رب کا ہیں، اسی رب کے دیے ہوئے اعضاء استعمال کر کے لذتیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب اس اللہ کی عبادت کی باری آتی ہے، اس کی بندگی کے اظہار کی باری آتی ہے، تو پھر ہم لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے، انسان کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اور خصوصاً ہماری جو بہنیں سماعت فرما رہی ہیں، جو مطلب پڑوسن آ جائے تو 4 گھنٹے غیبت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 7 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں گھٹنوں میں بھی درد ہو جائے گا، کندھے بھی بالکل شل ہو جائیں گے، تھکن بھی غالب آ جائے گی، کاموں کی تعداد یاد آئے گی، آج تو کپڑے دھوئے تھے، برتن دھوئے تھے، یہ تھا وہ تھا، بہت تھک گئی ہوں۔ اور ابھی ان کو اگر کہو کہ چلو پکنک پوائنٹ پہ چلنا ہے، باہر آج تمہیں باہر کھانا کھلا لیتے ہیں، 2 منٹ میں دیکھیں کیسے تیار ہوتی ہیں، اور ان کے اندر ایسی چاق و چوبند ہو جائیں گی کچھ انتہا نہیں۔ عبادت کے نام پر بالکل پورا بدن زمین پہ گر جائے گا یا بستر پہ گر جائے گا۔ یہ غلط چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کے حال بھی جانتا ہے، ہمارے جسم میں کتنی طاقت ہے، کتنی نہیں، کتنی ہمت ہے، کتنی نہیں، کتنی عبادت ادا کر سکتے ہیں، کتنی نہیں۔ آپ کو مجھے شاید پتہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے یہ میں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اس طرح کے ہیلے بہانے بالکل ہمارے لیے نافع نہیں ہیں۔ میری بہنیں بھی صحابہ کرام کے جذبے سے درس حاصل کریں کہ وہ مطلب پکے مسلمان، کامل ترین ایمان والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اصحاب، سب جتنے بھی نبیوں کے ساتھی گزرے ان میں سب سے افضل یہ ہیں، اور قطعی جنتی، ہر صحابی جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اور نبی کریم کی زیارتیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ سستی نظر آ رہی ہے آپ کو کہیں پر؟ اور ہمارا حال دیکھ لیں، نہ عقیدے آتے ہیں، نہ کچھ آتے ہیں، ایمانیات بھی بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ورنہ ہم نے خود ایمان کی حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا ہوا۔ عقائد بما دلائل شاید ہی کوئی مسلمان سیکھتا ہو، اور اس کے بعد پھر عمل ہمارے دیکھ لیں، رات دن گناہ، نیکیوں سے راہ فرار، کوئی نیک لوگوں کی صحبت میں نہ رہنا، بالکل سارے آوارہ گر چرسی موالی۔ یہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ بے نمازی عورتیں اور الٹی سیدھی غلط قسم کی باتیں کرنے والی اور فحش بکنے والی بعض اوقات عورتوں کی صحبتوں میں رہتی ہیں، اس کے باوجود مطمئن کتنے ہم لوگ؟ یہ ہے غلط رویہ۔ تو